ہم دو بہنیں تھیں۔ میں اپنی بہن سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگ میرے حسن کی تعریف کرتے تو پھولے نہ سماتی۔ سچ کیوں نہ کہوں کہ لاکھوں میں ایک تھی، چندے آفتاب چندے مہتاب۔ مجھے فخر تھا کہ مجھ سا سارے زمانے میں کوئی اور نہیں۔ اس گمان نے مجھے مغرور بنا دیا۔ بچپن میں ہم بہنیں ساتھ کھیلتی تھیں، ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ جب ذرا عقل آئی تو اپنی ذات کا احساس ہوا، لوگوں نے صورت کی تعریفیں کیں تو دماغ خراب ہو گیا۔ چھوٹی بہن کو بھی خاطر میں نہ لاتی، اسے کلو پری اور چڑیل کہہ کر مخاطب کرتی۔ اس پر عظمت دل محسوس کر جاتی تھی۔ عظمت مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ میں ہمیشہ اس کی اتنی توہین کی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھ سے دور رہنے لگی۔ امی سمجھاتی تھیں، عفت، خدا کے لیے آسمان سے اترو، زمین پر رہو، ورنہ ایک دن ایسی گرو گی کہ فنا ہو جاؤ گی۔ چھوٹی بہن تم سے پیار کرتی ہے، کیوں اس سے ایسا حقارت امیز رویہ رکھتی ہو؟ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ خود نہیں معلوم تھا مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، بس اپنی ذات کے نشے میں ہمہ وقت گم رہنے لگی تھی۔ ابا بیچارے سفید پوش تھے، بڑی محنت سے کما کر لاتے تو ہم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ ماں سادہ لوح اور کفایت شہار تھی، انہوں نے کبھی غرور نہ کیا، ہماری ہمیشہ اچھی تربیت کی صحیح کی، لیکن جب کسی کی کم بختی آتی ہے وہ پھر کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا۔ جب میں اسکول جاتی، لڑکے پیچھے آتے اور کہتے وہ دیکھو حور جا رہی ہے۔ ان دنوں میں 8ویں میں تھی، مجھے اپنے گھر کے حالات کا بالکل احساس نہ تھا۔ امیر لڑکیاں ساتھ پڑھتیں، ان سے دوستی کے شوق میں ماں سے آئے دن نت نئے لباس اور جیولری کی فرمائشیں کرتی۔ والدہ مطالبات پورے نہ کر سکتیں تو لڑتی جھگڑتی اور ان کا سکون برباد کر ڈالتی۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہ تھا، لیکن نت نئے فیشن اور لباس کی بہت چاہ تھی، جس سے والدہ لڑکیوں کی تعلیم سے بدظن ہو گئی۔ ایک مشکل یہ تھی جب اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا، مجھے ڈرامے میں مرکزی کردار دیا جاتا، کبھی شہزادی کا رول تو کبھی ملکہ کا۔ تب ویسا لباس بھی بنوانا ہوتا، جبکہ امی جان کی وسعت سے باہر تھیں ایسی فضول خرچیاں۔ اس بار جب ایک فنکشن میں مجھے شہزادی کا رول ملا تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے خوبصورت لباس بنوا کر دیں۔ وہ بولیں کہ میری شادی کے دن کی خوبصورت کامدانی ساڑی رکھی ہے، اس کو کٹوا کر تمہاری مرضی کا لباس بنوا دیتی ہوں۔ لیکن میں اڑ گئی کہ نہیں، مجھے نیا لباس چاہیے۔ اس پر والدہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ ڈرامے میں حصہ لینے سے انکار کر دو، ورنہ میں تمہیں اسکول سے نکال لیتی ہوں۔ جب ضد پر اڑ گئی تو انہوں نے والد سے میری شکایت کر دی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ وہ اکیلی عظمت کو اسکول نہیں بھیج سکتی تھیں۔ اس وقت تو بالکل احساس نہ ہوا کہ میری ضد کی وجہ سے چھوٹی بہن کا بھی مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ جب اسکول نہ گئی تو ازخط نام کٹ گیا اور ہم دونوں بہنیں گھر بیٹھ گئیں۔ حالانکہ عظمت کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر وہ میری وجہ سے تعلیم سے محروم ہو گئی۔ عظمت کو اسکول نہ جانے کا غم تھا، مگر میں ویسے ہی اشاش بشاش تھی۔ صبح تڑکے بیدار ہونا، تیار ہو کر اسکول جانا برا لگتا تھا، نیند ٹوٹتی تو برا حال ہوتا، سونا چاہتی تو بار بار جھنجھوڑ کر جگاتی۔ تب سوچتی کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دیتی، آخر کیا ملے گا پڑھ کر مجھے؟ کاش کہ امی مجھے زبردستی پڑھنے نہ بھیجا کریں۔ صبح تک سوئے رہنے کے کارن اسکول کی بلا وجہ چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، اور عظمت میرے لیے پریشان ہوتی، کیونکہ میں چھٹی کرتی تو اسے بھی لازماً کرنا پڑتی۔ ہم دونوں 8ویں میں ساتھ پڑھتی تھیں۔ بڑی ہونے کے باوجود میں 1 سال پیچھے چل رہی تھی، کیونکہ ایک بار فیل ہو چکی تھی۔ ایک روز پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے تو وہ امی پر خفا ہوئیں، کیوں ان کو اسکول سے اٹھا لیا؟ امی نے میرے کرتوت ان کو نہ بتائے اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھ کر انہوں نے کون سا تیر مار لینا ہے۔ 16 سال کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن حسن کی دولت بھی ایک قیمت رکھتی ہے۔
بے شک غریب کی بیٹی کے لیے اچھے گھروں سے رشتوں کا آنا محال ہوتا ہے۔ یہ میرا حسن بے مثال ہی تھا کہ اتنے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ جب عورتیں دیکھنے آتی امی سے اصرار کرتی کہ عفت کا رشتہ لینا ہے، انکار نہ کرو، جیسا کہو گی ہر شرط مانیں گے، تب اور زیادہ مجھے اپنی قدر و قیمت کا مان ہوتا۔ آہ کتنی نہ سمجھ تھی میں، جانتی نہ تھی کہ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور ظاہری حسن وقتی ہوتا ہے۔ انسان کی اصل قدر اس کی دیگر خوبیوں سے ہوتی ہے۔ اب میں اور زیادہ بن سنور کر رہنے لگی۔ ہر وقت خود کو آئینے میں دیکھتی تو نشہ سا چھا جاتا۔ اس طرح میں خود پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ عظمت معمولی صورت کی ضرور تھی مگر سمجھدار بہت تھی۔ میں اسے ستاتی اور وہ خاموش رہتی، میرے منہ لگنے کی بجائے گھر کے کام کرتی رہتی۔ وہ ماں کی مددگار تھی، کوشش کرتی زیادہ سے زیادہ اماں کی دعائیں لے۔ تبھی والدہ بھی اسے ہر وقت دعا دیتی تھیں کہ وہ ان کے سکھ کا باعث تھی۔ میں زیادہ وقت لیٹی رہتی، اپنے کپڑے بھی عظمت سے دھلواتی اور کہتی کہ اب استری بھی کرو۔ کبھی وہ بول پڑتی، کیوں کروں تمہارے سارے کام، کیا تم نوابزادی ہو؟ میں بڑی بہن ہونے کا رعب جھاڑتی، وہ حکم نہ مانتی تو اس کے نئے کپڑے کاٹ کر رکھ دیتی، اس کی جوتیاں گم کر دیتی، وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ والدہ مجھے برا بھلا کہتی، کبھی صبر کے گھونٹ پی لیتی، بس اتنا ہی کہتی، عفت دیکھ لینا تیرا یہ غرور تیرے سامنے آئے گا۔ ایک دن امی کی خالہ زاد بہن عارفہ ہمارے گھر آئیں۔ یہ لوگ پہلے دبئی میں رہتے تھے، کافی امیر تھے۔ جب مدت بعد خالہ پاکستان آئیں تو بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنے لگیں۔ 2-4 سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر خوبصورت بہو چاہیے تو سلیمہ کے گھر جاؤ، اس کی بڑی لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ خالہ عارفہ کی ایک ہی آرزو تھی۔ دیکھتے ہی عارفہ خالہ مجھ پر لٹو ہو گئیں اور اماں کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ آپا تیری بیٹی کا رشتہ لے کر جاؤں گی، مجھے نہ مت کرنا، بڑی آس لے کر آئی ہوں۔ سارے خاندان والوں کے منہ سے عفت بٹیا کی تعریف سنی ہے۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، اب تو ایسا رنگ روپ نکالا ہے کہ حوریں بھی رشک کریں۔ ہاں بہن، اللہ نصیب اچھے کرے۔ امی نے والد سے بات کی، دور کا رشتہ ہی صحیح پر ہے تو رشتہ دار۔ لڑکا بیرونی ملک تجارت کی غرض سے جاتا رہتا ہے، بہت مالدار ہے لیکن اچھے لوگ ہیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارے میکے والے ہیں بھائی، تم جانو، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو، اگر تم مطمئن ہو تو ہاں کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امی نے کچھ سوچ بچار کے بعد جان زیب کے لیے عارفہ خالہ کو ہاں کر دی اور مٹھائی بٹ گئی۔ اس میں شک نہیں کہ ایک غریب محنت کش کی بیٹی قسمت کی دھنی نکلی۔ میرے جہیز سے دھولا والوں کا گھر بھر گیا۔ دودیال والوں کی دیکھا دیکھی نونیال والوں نے بھی میرے جہیز کی شان بڑھانے میں کمی نہیں کی۔ میری شادی کے بعد امی نے سچ مچ سکھ کا سانس لیا۔ چند ماہ خوشی سے بھرپور گزر گئے، جس بات کی تمنا کرتی پوری ہو جاتی، جس شے کی آرزو کرتی حاصل ہو جاتی۔ میرے شوہر کا کاروبار ایسا تھا کہ زیادہ تو ان کو گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا، کبھی کبھی غیر ملک بھی جاتے۔ ان کو ماہ 2 ماہ وطن سے دور رہنا پڑتا، یہ دوری مجھ سے برداشت نہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی احتجاج کرتی، کبھی روٹھ جاتی، وہ مجھے پیار سے منا لیتے، کہتے دولت تمہارے لیے کماتا ہوں تاکہ تم عیش کر سکو۔ میں 1-2 دن چپ رہتی، پھر الجھنے لگتی۔ جب گھر میں ایسی کھینچا تانی ہو تو گھر کا ہر فرد ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پہلے تو ساس سمجھاتی رہیں، پھر وہ کچھ خفا سی رہنے لگیں کہ یہ کیسی نادان بہو لے کر آئی ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے موڈ خراب اور شوہر کو دیکھتے ہی منہ لپیٹ کر پڑ جاتی ہے۔ نندے سارا وقت میری خوشامد میں لگی رہتی کہ کسی طرح بھابھی خوش رہے، اور جب ہمارا بھائی گھر لوٹے موڈ خراب نہ ہو، جان زیب کا خوش دلی سے استقبال کرے۔ وہ اپنی بھائی کی ذرا سی پریشانی بھی نہ دیکھ سکتی تھیں، اس لیے میری غلام بنی ہوئی تھیں۔ جب میں نہ سمجھی جان زیب پریشان رہنے لگے، وہ گھر بیٹھ جاتے تو ان کے بزنس سے متعلق لوگوں کے فون آنے لگتے۔ سسر دبئی سے آ گئے، صورتحال دیکھی تو بہت خفا ہوئے۔ بیوی سے کہا تم کیسی گھر کی سربراہ ہو، تم سے گھر کے معاملات کنٹرول نہیں ہوتے، شکل و صورت پر فریضتہ ہو کر غریب گھر سے لڑکی لے آئی ہو،
मैं समझा था कि आराम व सुकून की दौलत पाकर ये लड़की हमारी बात मानेगी, इस घर के सुकून का ख्याल करेगी। इसने तो मेरे बेटे को ही परेशान करके रख दिया है। कहाँ की नवाबजादी है, हर वक्त पलंग पर पड़ी रहती है, मेरी बेटियों से खिदमत लेती है और गर्राती भी है। सीधे समझाओ, नहीं समझी तो मैके भिजवा दो, 4 रोज़ में अकल ठिकाने आ जाएगी। अब सास की आंखें खुली, मुझसे बोली कि जब मेरी बेटियां नौकरों के होते काम करती हैं, मैं खाना अपने हाथ से बनाती हूँ, तो तुम क्यों काम को हाथ नहीं लगाती। वो ज़्यादा कुछ कहती तो रोना शुरू कर देती और माँ के घर चली जाती। माँ को भी जाकर बढ़ा चढ़ा कर बताती कि सास झगड़ती हैं, ये लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, इतने नौकर हैं लेकिन मुझको काम करने को कहती हैं, जबकि सब कुछ मेरे मियाँ का है। वो इतना कमाते हैं, फिर मैं क्यों किचन में घुसी रहूं और अपने हाथ मैले करूं। अम्मी मेरी तबीयत जानती थी, मगर मेरा रोना इनसे बर्दाश्त ना होता। खाला आरफा के पास आकर इनको समझाती कि मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची है, इस पर इतनी सख्ती ना करो, रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ समझ जाएगी। एक दिन उन्होंने कह दिया, सलीमा आपा, ये समझने वाली चीज़ नहीं है, तुमसे ये समझी जो अब हमसे समझेगी। ये बहुत ज़िद्दी तबीयत की लड़की है, तुमने बेटी की सही परवरिश नहीं की। आईने के अक्स ने मुझे इतना घमंडी बना दिया कि अपनी औकात भूल गई, अपने आगे किसी को ना समझती थी। अम्मी मुझे और मेरी सास को अलग अलग समझा कर थक गई, तो वो कभी मुझसे और कभी मेरी सास से उलझने लगी। एक रोज़ तो हद हो गई, जबकि मैं 3 दिन तक मियाँ से रूठी रही तो वो मेरी शिकायत लेकर अम्मी के पास गए। चाहिए तो ये था कि अम्मी दामाद का मान रखती और मुझे सरजंश करती। जाने इनके मुंह से क्यों ऐसे अल्फाज निकल गए कि मैं इस रोज़ की चिख चिख से तंग आ गई हूँ। अगर मेरी बेटी भारी है तो वापस कर दो, तुम मर्द हो और ये मर्द का काम होता है बीवी और अपने घर वालों के दरमियान मुतवाज़न सलूक रखे। तुम्हारे अंदर कुछ कमी है जो सब कुछ पा कर भी मेरी बेटी नाखुश है। अम्मा की इस तरफदारी से मैंने गलत मतलब लिया, मुझे शय मिल गई। कहा कि जानज़ेब, मुझे अलहदा घर लेकर दें, मैं आपके कुंबे के साथ नहीं रहूँगी। ज़रा सा वक्त अब जो कारोबार से बचता है वो माँ बहनों और भाइयों के दरमियान बैठकर गुजार देते हैं और मैं कमरे में एक कैदी की तरह पड़ी रहती हूँ। किसी तरह इन लोगों में 2 साल इकट्ठे निकाल दिए, औलाद ना हुई तो इस बात का इल्ज़ाम भी इन्हीं लोगों को देने लगी कि टेंशन में रखते हैं तभी औलाद नहीं होती। इस पर ससुर ने बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया, अब हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। घर में तनाव बढ़ता गया। बेशक जानज़ेब मुझे बहुत कम वक्त दे पाते थे, वो ज़्यादातर घर के बाहर ही रहते। एक बीवी को ये बात समझनी चाहिए कि इसके शोहर पर क्या जिम्मेदारियां हैं। देवरों और नंदों की भी अभी शादियां न हुई थीं। इनके वालिदैन सलामत थे, भला वो कैसे इनसे गाफिल हो जाते और अपने कुंबे से कैसे अलहदा रह सकते थे। इन्हीं दिनों अम्मी के घर मैं शोहर से रूठ कर आई हुई थी। एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ा। अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। एक रोज़ अब्बा जी ने मुझे कहा, बेटी तेरे नाज उठाने वाली चली गई और मैं बीमार रहता हूँ, 2 लड़कियों को नहीं पाल सकता। तुम ठीक से अपने घर बसोगी तो कोई अजमत का रिश्ता लेगा। तुम्हारा हाल देकर अब रिश्तेदार मुझसे कतराने लगे हैं। बेटी तुम खुद अपने शोहर को फ़ोन कर दो, वो आकर तुम्हें ले जाए। सास से माफ़ी मांग लो और इनका हर कहा मानो, इसमें तुम्हारी शान नहीं घटती बल्कि इज़्ज़त बढ़ेगी। बाप के समझाने पर मैं राज़ी हो गई। वो ख़ुद मुझे ससुराल पहुंचाने गए और सास से माफ़ी मांगने को कहा, मगर आरफा खाला सख्त मिजाज हो गई थी। बादिल नौहास्ता मेरा वापस आना कबूल किया और शर्त ये रखी कि मैं सब के लिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। मैंने खाना पकाने से इनकार कर दिया। तब सास ने कहा, यह हमारे किसी काम की नहीं, सुगड़ है और ना कोई घुन, ऊपर से भांज है। इसको छोड़ो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाते हैं। मगर जानज़ेब मुझसे मोहब्बत करते थे, वो खामोश रहे। अब मेरा दिल इन लोगों से बुरा रहने लगा। एक रोज़ जबकि जानज़ेब बैरूनी मुल्क गए हुए थे, मैंने किसी से न बात की और न बताया कि जा रही हूँ।
رکشہ منگوایا اور اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر والد صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا۔ عظمت بھی خوف زدہ ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر بولی، باجی خدا کے لیے، تم نے خود اپنے حالات خراب کیے ہیں، خود کو سلجھاؤ، اپنے گھر میں بسو، ان لوگوں کی خدمت کرو، ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ کیا یہ گھر نہیں ہے؟ کیا برباد ہو جائے گا؟ میں ان لوگوں کی بہو ہوں یا نوکرانی؟ نہیں بسنا مجھے ایسے لوگوں میں جو مجھ سے گھر کا کام کرنے کو کہتے ہیں۔ ابا نے کہا، بیٹی اپنا گھر جنت ہوتا ہے، اپنے گھر میں سبھی کو کام کرنا ہوتا ہے، اس میں غلط بات کیا ہے؟ ایک روز بالآخر مجھے اپنے غرور کی سزا مل گئی، بلکہ میری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی سخت سزا ملی۔ سسر نے اپنی بھتیجی سے جہان زیب کا نکاح پڑھوا دیا۔ میں اپنی جگہ روٹھی بیٹھی تھی۔ ادھر میرے کمرے میں میرے جیون ساتھی کے لیے نئی سیج سجا دی گئی۔ سال بعد کسی نے بتایا کہ عفت، تمہیں معلوم ہے تیرے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھی، وہ اپنی نہ لگی۔ صورت پر 12 بج رہے تھے، اب وہ شکر رہی اور نہ وہ غرور رہا۔ صورت رہ جاتی تو بھی کرتی کیا؟ سانپ نگل گیا تھا، لاٹھی اور لکیر رہ گئی تھی۔ والد اس غم کو سہ نہ سکے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنوں کا کوئی نہ رہا۔ رشتہ دار پہلے ہی بیچ میں نہ پڑتے تھے۔ اب میں سسرال کیوں کر جاتی کہ سوتن آ چکی تھی۔ اللہ نے جان زیب کو بیٹا دے دیا تھا، وہ بھی لینے نہ آئے، جیسے ان کو میری ضرورت نہ رہی ہو۔ ایک بار انہوں نے فون کیا، چاہتی ہو تو چلو، الگ گھر لے کر دے دیتا ہوں، الگ رہ لینا، خرچہ دیتا رہوں گا۔ سوتن کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی، اس میں میری نسوانیت کی توہین تھی۔ باپ کے ہوتے عظمت کا رشتہ نہ ہو سکا۔ والد کی وفات کے بعد پھوپھی نے اپنے دیور کے بیٹے سے شادی کروا دی۔ اس شخص کی بیوی وفات پا چکی تھی اور 2 بچے تھے۔ عظمت نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ باپ کے گھر کی رکھوالی کے لیے میں اکیلی رہ گئی۔ سال بعد میرے شوہر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو سوتن نے مجھے طلاق دلوا دی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب ہوش آیا کہ وہ پیشکش بھی اچھی تھی۔ سوتن شوہر کے ساتھ اور میں الگ گھر میں رہتی، عزت سے کسی کی بیوی کہلاتی، خرچہ ملتا، شوہر بھی آتے جاتے رہتے، کیا پتہ اللہ اولاد دے دیتا، اس کی پرورش میں لگ جاتی، زندگی کا کوئی مقصد تو ہوتا۔ میری یہ کم عقلی خاندان والوں پر کھل چکی تھی، کوئی مجھ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہ کرتا، ایک بہن کی سوا، اب وہ بھی جب اس کا شوہر چاہتا ملانے لاتا۔ اکیلے گھر میں اکیلی تنہائی سے تنگ آ گئی، پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، پہلے چچا اور کچھ خرچہ بہن دے دیتی تھی، وہ بھی بند ہو گیا۔ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ اپنی کفالت کے لیے میرے پاس اس کی سوا چارہ نہ رہا کہ کسی کے گھر ملازمہ ہو جاؤں۔ ایک محلے والی نے ترس کھا کر اپنے جاننے والوں کے گھر رکھوا دیا۔ صبح 7 بجے جاتی، شام کو 7 بجے واپس آتی، سارا دن ان کے گھر کا کام سنبھالتی، تب پیٹ کا دوزخ بھر پاتی۔ سوچتی ہوں کہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے سے اپنے گھر میں کام کرنا کیا برا تھا۔ اب وہ صورت رہی کہ حور شمائل کہلاؤں، اور نہ وہ پوزیشن رہی کہ معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ اے کاش میں پہلے سوچ لیتی کہ صورت ہمیشہ نہیں رہتی اور سیرت سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے۔